बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले बढ़ते हैं कहानी की जानिब। जो लोग जिन्नात के वजूद पर यकीन नहीं रखते, दर हकीकत वो जाहिल और कम अक्ल होते हैं, और ऐसे लोगों को जिन्नात अपना आप ज़रूर दिखाते हैं। अरूज की तरफ जाते हुए रास्ते में फूलों के बीज फेंकने चाहिए। ज़वाल का सफ़र पुरसकून रहेगा। अगर कांटे बिछाकर जाएंगे, वापसी पर खारदार झाड़ियाँ मिलेंगी, और वापसी का सफ़र तो हर सूरत तय करना होता है। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात रोनुमा होते हैं, जिन्हें लाख कोशिश के बावजूद हम भुला नहीं पाते। ऐसा ही एक नाकाबिले फरामोश वाक़या आप कारीन के लिए बयान कर रही हूँ, जो उम्मीद है कि आपको मुद्दतों याद रहेगा। ऐसे वाक़यात लिखने का मकसद ये होता है कि शायद कोई नसीहत पकड़े और लिखने का हक अदा हो जाए। तो चले बढ़ते हैं वाक़े की जानिब। मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई अनपढ़ थे। गांव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में भी उनका काफ़ी असर सू था। नाजिम से उनकी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ अराजी थी, जो नाना की वफ़ात के बाद उन्होंने पटवारी और तहसीलदार से साजबाज करके अपने नाम करवाई। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की ज़मीन मांगने लगे। मामू ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया और कहा, वालिद साहिब ने मरने से पहले ही ज़मीन मेरे नाम कर दी थी। चाचू गांव के चंद बड़ों को लेकर उसके पास गए। उन्होंने मामू को बहुत समझाया, ये आपके सगे बहन भाई हैं। आपके वालिद की ज़मीन में आप सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को इनके हिस्से की ज़मीन दे दो, ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामू ना माने और अपनी ज़िद पर कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अपने असरसू की बिना पर वो अदालत जंग जीत गए। अब वो 40 एकड़ ज़री ज़मीन के तनहा मालिक थे। मामू का एक ही बेटा था, जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था, जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। ज़मीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ ज़मीन गैराबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था, इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है, जिस वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज़्यादा ओस देती है। ज़िंदगी सब्र और शुक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं, ज़िंदगी बस उनकी है। जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं, वो इस जहान में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अक्ल को अपना गुलाम बना देती है। मामू को भी ज़्यादा से ज़्यादा की लालच रहती थी। उसने कई बार सोचा, इस गैर आबाद ज़मीन को भी आबाद किया जाए ताकि इसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन उसने अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहिब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये ज़मीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली ज़मीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुजुर्ग मामू के पास आए। उन्होंने कहा, इस ज़मीन को हमवार न करें। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है। उन्हें तंग न करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अगर उनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिया। रात को एक नादीदा कुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर मामू इंतहाई डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या गर्ज?
آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی غیر آباد اور بنجر زمین ہمارا مسکن ہے۔ آپ نے جو اسے ہموار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اسے اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا، آپ کی زمینوں کی آمدنی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور فضا میں تحلیل ہو کر ماموں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ماموں نے منشی کو اپنے پاس بلوایا، رات والا واقعہ سنایا اور قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا۔ وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ زمینوں کی دیکھ بھال اب ان کے بس کا کام نہیں تھا، لہٰذا ان کا بیٹا حارث تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس گاؤں آ گیا۔ اب وہ زمینوں کی نگرانی کرتا۔ اپنے باپ کی طرح حارث نے بھی غیر آباد زمین کو ہموار کر کے اسے قابل کاشت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو اس نے کہا پہلے بڑے چودھری سے بات کر لیں، انہوں نے یہ زمین آباد کرنے سے منع کیا ہے۔ حارث نے اپنے والد صاحب سے بات کی۔ ماموں نے بتایا یہاں غیر مرئی مخلوق رہتی ہے اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بیان کیا۔ یہ جن بھوت والی باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زمین آباد کرنی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کر رہے۔ جو ہمارا نقصان ہوگا اگر یہاں نادیدہ قوتیں یا جن بھوت وغیرہ رہتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں۔ حارث کی باتیں سن کر ماموں ذرا پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر مونا سمجھا۔ منشی نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر جیسے ہی ٹریکٹروں نے کام شروع کیا، مغرب کی طرف سے کالی گٹا اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھانے لگا۔ اس طوفان سے صرف مسجد محفوظ تھی۔ پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کام کرنے والے ٹریکٹر کلا بازی کھاتے کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا کر گرے۔ یہی حال ڈرائیوروں اور کام کرنے والے مزدوروں کا بھی تھا۔ ہم آج کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ تم نے ہمارا آرام و سکون برباد کیا، ہمارے بچوں کو مارا، ہم تمہاری نسل کو مار ڈالیں گے۔ یہ آوازیں اس قدر خوفناک اور کرہت تھی کہ ہر ذی روح کو خوف آنے لگا۔ ہر طرف آہ و بکار اور قیامت صغریٰ برپا تھی۔ ایک نادیدہ قوت حارث کو اٹھا کر چھت تک لے گئی اور پھر ایک دم ہی چھوڑ دیا۔ وہ درم سے فرش پر کمر کے بل گرا۔ اسے کافی چوٹیں آئیں۔ بھلا ہو اس مؤذن کا جس نے اللہ اکبر کہہ کر ظہر کی اذان شروع کی۔ اذان کے کلمات سنتے ہی ہر طرف سکون ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے۔ مسجد کا صحن زیادہ وسیع نہیں تھا کہ گاؤں کے سارے لوگ اس میں سما جاتے۔ لوگ امام مسجد سے دعا کی اپیل کرنے لگے۔ امام مسجد نے دعا کرائی، اے مخلوق خدا، ان غریب لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں، یہ چودھری کے ہاں مزدوری کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ وہاں مزدوری کرنے گئے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بستی سے بے خبر تھے، انجانے میں جو غلطی کر بیٹھے ہیں اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں۔ ہو سکے تو چودھری صاحب کو بھی معاف کر دیں، یہ سب شرمندہ ہیں، آئندہ کبھی آپ کو بستی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ پھر اچانک سفید لباس پہنے ایک بزرگ سامنے آئے۔ اے آدم کی اولاد، ہم بھی آپ کی طرح خدائے بزرگ و برتر کی پیداوار ہیں۔ ہم اپنے آپ میں گم رہنے والی مخلوق ہیں۔ ہم بے وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتے اور نہ ہی ہم نے کبھی آپ کا برا سوچا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ سامنے آئے، ہم سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، آپ کا دین اسلام تو امن و شانتی کا درس دیتا ہے۔ بردباری اور تحمل اس کے اصول ہیں، صراط مستقیم اس کی راہ ہے اور سچائی اور انصاف جذبہ ایمان ہے۔ چودھری یونس اور اس کے بیٹے کا کردار سب کے سامنے ہے۔ لالچ کی ہوس نے اس کو انسان سے حیوان بنا دیا ہے۔ جھوٹی شان و شوکت بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنوں کا حق مارا ہے۔ بہن بھائیوں کی زندگی عذاب بنا دی، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، پھر کبھی بھول کر بھی ہماری بستی کی طرف مت آنا، دوبارہ غلطی کی تو ہم معاف نہیں کریں گے۔
یاد رکھو اس وقت ہم خوف خدا سے آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، مگر چودھری یونس اور اس کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہیں ہم تڑپا تڑپا کر مار دیں گے، ہم ان کو سبق ضرور سکھائیں گے۔ انہوں نے اپنوں کے ارمانوں کا خون کیا، ہماری بستی کو گرایا، یہ معافی کے حقدار نہیں۔ انہیں معافی اسی صورت مل سکتی ہے اگر یہ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی زمین واپس کر دیں اور دوبارہ کبھی ہماری بستی کا رخ نہ کریں۔ سب لوگ گردنیں جھکائے ان بزرگ کی باتیں سن رہے تھے اور ان کی دہشت سے ہر کوئی کانپ رہا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، اگر چودھری صاحب نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ وہ بزرگ چند قدم پیچھے کی طرف اور پھر غائب ہو گئے۔ امام مسجد نے لوگوں کو مخاطب کیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس غلطی کے ازالے کے لیے ہمیں دوبارہ اسی مخلوق کی منت سماجت اور قبر والی جگہ پر خیرات کرنا ہوگی۔ ہمیں ہر حال میں اس مخلوق کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورا گاؤں راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اسی وقت گاؤں کے ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق امام مسجد کو پیسے جمع کرائے اور شام کو قبر والی جگہ پر خیرات کی گئی۔ ماموں یونس نے اپنے بہن بھائیوں کو وہاں بلوا کر ان کے حصے کی زمین دے دی۔ گاؤں کی رونق پھر سے بحال ہونے لگی، لیکن ماموں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ماموں کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ گاؤں کے بڑے عیادت کے لیے آتے تو وہ مشورہ دیتے، چودھری صاحب اپنے بہن بھائیوں کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگ لو۔ بڑوں کی بات مان کر ماموں نے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بلوایا، اپنے کیے کی معافی مانگی۔ سب بہن بھائیوں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک بار پھر جنات کی بستی میں خیرات بانٹی گئی۔ لوگ خیرات کے چاول کھا رہے تھے کہ ایک دم ایک لمحے کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا۔ امام مسجد نے کہا، جنوں نے دل سے چودھری صاحب کو معاف کر دیا ہے۔ دوسرے دن حارث نے اپنے والد کو شہر کے ایک ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ اب آہستہ آہستہ وہ صحت مند ہونے لگے۔ 1 ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئے۔ ماموں اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔